يا بتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. آمين. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه. آمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. آمين. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا
وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى سورة المباركة الفاتحة. صلوات محمد وعلى محمد. ایک اور صلوات محمد وعلى محمد. ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، تو فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہے، عباس تیرا نام ہی زینب کی رضا ہے، اب تک تیرا ممنون ہے اسلام کا بانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، رونے کے لیے مولا کیا بات یہ کم ہے، کتنا تجھے معصوموں کی ہائی پیاس کا غم ہے، دریا پہ کیا قبضہ پیا پھر بھی نہ پانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، اب کون بچائے گا میرے سر کی رضا غازی، کس طرح سے اب جاؤں گی میں شام بتا غازی، سر پیٹ کے کہتی تھی یہ زہرا ثانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، زہرا کی لحد کانپی حیدر نے نجف چھوڑا، رو رو کے یہ شاہ بولے میری کمر کو بھی توڑا، جب خون میں تر دیکھی غازی کی پیشانی، ہے تیری وفاؤں کی
عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی، وہ کس طرح پائے گی حسن زہرا کے در سے، جو جنگ رہی کرتی داماد پیمبر سے، وہ کس طرح ہوگی بلا سادات کی نانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی، بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ صلوات۔ نہر پر آ کر سکینہ نے یہ رو رو کر کہا، گھر چلو میرے چچا، کیوں خفا ہو تم بھتیجی سے بتاؤ تو ذرا، گھر چلو میرے چچا، نہر پر آ کر سکینہ نے رو رو کر کہا، گھر چلو میرے چچا، شاہ کی میں جائی ہوں، گھر چلو میرے چچا، دکھ بہت میں پائی ہوں، گھر چلو میرے چچا، غم سے اب گھبرائی ہوں، گھر چلو میرے چچا، تم کو لینے آئی ہوں، گھر چلو میرے چچا، روٹھنا تم کو بھتیجی سے اگر تھا اس طرح، پیار کیوں اتنا دیا، اب مصیبت میں نہیں کوئی ہمارا آسرا، گھر چلو میرے چچا، اٹھ کے دیکھو تو مجھے، گھر چلو میرے چچا، گال ہیں سوجھے ہوئے، گھر
زخمی ہو گئے گھر چلو میرے چچا چھن گئے گوہر میرے گھر چلو میرے چچا تم نہیں ہو تو ستاتے ہیں ہمیں یہ اشقیاء ظلم ہے ہر دم نیا شمر کو دینی ضروری ہے جسارت کی سزا گھر چلو میرے چچا ظلم تازہ ہو گیا گھر چلو میرے چچا ہائے وہ اصغر میرا گھر چلو اس کلاشا پھول سا گھر چلو میرے چچا جس کو دفنایا گیا گھر چلو میرے چچا کھود کر اس کی لحد بچے کا سر کاٹا گیا بس کسی کا نہ چلا چل کے خیمے میں تو دیکھو حال ہے ماں در کا کیا گھر چلو میرے چچا کچھ تمہیں بھی ہے خبر گھر چلو میرے چچا کٹ گیا بابا کا سر گھر چلو میرے چچا ہو گئی میں بے پدر گھر چلو میرے چچا جاؤں میں بولو کدھر گھر چلو میرے چچا رکھ کے سوتی تھی میں اپنے باپ کے سینے پہ سر نیند کا اب کیا گزر آپ گھر آئیں تو گھر آ جائے گا بابا میرا گھر چلو میرے چچا جل گئے خیمے وہاں گھر چلو میرے چچا بیردا سب بیبیاں گھر چلو میرے چچا کرتی ہیں آہو فغاں گھر چلو میرے چچا کیا کرے محسن بیان گھر چلو میرے چچا بے کسی کی شام میں بچی کی وہ ہو
کا اور تڑپنا لاش کا. گونجتی تھی عالم غربت میں یہ پیغام صدا. گھر چلو میرے چچا نہر پر آ کر سکینہ نے یہ رو رو کر کہا. گھر چلو میرے چچا. صلوات. مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب بھی کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیغمبر. سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیغمبر. زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیغمبر. ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیغمبر. کمر خم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا علم بردار آخر بھائی تھا بازو برابر. علم بردار آخر بھائی تھا بازو برابر. لبے دریا علم بردار بھی کام آ گیا آخر. بس اب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر. بس اب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر. تیری غیرت کو آخر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی. بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر. بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر. کام مجھے مطلوب ہوگا جب ابن بوتراب بروئے زمیں گرا بے دست ہو کے خاک پہ وہ مہجبی گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شے کہیں گرا. چلائی فاطمہ کہ میرا ناز نہیں گرا. چلائی فاطمہ کہ میرا ناز نہیں گرا. کٹتا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا. مٹتا ہے اب نشان علی کے نشان کا. مٹتا ہے اب نشان علی کے نشان کا. سنتے ہی اس صدا کے شہنشاہ بہروبر دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر. کانپے جو پاؤں تھا لیا بازوئے پسا. چلاتے تھے کول یہ بدلے کدھر. چلاتے تھے کول یہ بدلے کدھر. مجمع ہٹاؤ فوجے
ستم کا ترائی سے بیٹا ملا تو جلد مجھے میرے بھائی سے بیٹا ملا تو جلد مجھے میرے بھائی سے اکبر اجڑ گیا میرا گھروا مصیبت اکبر اجڑ گیا میرا گھروا مصیبت سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمروا مصیبت سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمروا مصیبت ہے آج تازہ داغے پدروا مصیبت کاٹا گیا چھری سے جگروا مصیبت کاٹا گیا چھری سے جگروا مصیبت فرصت تو دوں نجب کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو اکبر قریب لاش جو لائے حسین کو عباس جامل اب نظر آئے حسین کو عباس جامل اب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو دو کو غم کے دل پا جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاش کی شہر گر پڑے پہلو میں لاش کی شہر گر پڑے بھیا تمہاری بالی سکینہ جگر فگار بچوں سے کہہ رہی ہے یہ بات چشم اشک بار ایک لحظہ اور صبر کرو تم میں نثار دیکھو کہ جابل اب ہے میرا بھائی شیر خان دیکھو کہ جابل اب ہے میرا بھائی شیر خان پیاسی ہوں میں بھی 3 دن اور 3 رات سے اب پانی لاتے ہوئے اب پانی لاتے ہوئے ہے کچھ وصیتیں میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے خیام جس جا پڑاؤ قبر کا بھی ہو وہی مقام جس جا پڑاؤ قبر کا بھی ہو وہی مقام سر کے نہ خانہ زاد امام دلیر کا مسکن رہے ترائی میں حیدر کے شیر کا مسکن رہے ترائی میں حیدر کے شیر کا اور دوسری یہ عرض ہے اے شاہ نیک خو شہزادیاں محل سے نہ نکلے کشادم شہزادیاں محل سے نہ نکلے کشادم دیکھے نہ آ کے بالی سکینہ میرا لہو اور ایک مرتے مرتے یہ دل کی آرزو اور ایک مرتے مرتے یہ دل کی آرزو آئے لحد میں بوئے امام زمن مجھے بخشے حضور اپنی ابا کا کفن مجھے بخشے حضور اپنی ابا کا کفن مجھے یہ سنا کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپ کے مزاح سے خون کے خطرے ادھر ادھر کس یاد سے حسین پہ کیا آخری نظر کس یاد سے حسین پہ کیا آخری نظر من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے
صلوات علی محمد و آل محمد. جب صدر زی سے گر پڑے عباس با وفا، جنگل سے آئی گریہ زہرا کی بھی صدا، اکبر نے دوڑ کر شے والا سے یہ کہا، چلیے حضور نے پہ مارے گئے چچا، چلیے حضور نے پہ مارے گئے چچا. دست دشمنوں نے کیا اس دلیر کو، روائے ترائی میں درگشیر، روائے ترائی میں درگشیر، روائے ترائی میں درگشیر کو. یہ سن کے پیٹے ہوئے اٹھے زمین سے شاہ، فرمایا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ. یہ کیا کہا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ، مظلوم سے بچھڑ گیا مظلوم سے بچھڑ گیا مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی، توڑا پلک لیا کمر کو، توڑا پلک لیا کمر کو چین کی. یہ کہہ کے سوئے نہر چلے شاہ کربلا، مانند کانپتے تھے شہ کے دست و پا، اما ماتھانا فرق پا دوش پر دا. تصویر بات ہے ہم تنجب مصطفیٰ، تصویر بات ہے ہم تنجب مصطفیٰ. مختل کی خاک سے تنے انور عطا ہوا، سینہ گلا ہوا دگرے بابا، سینہ گلا ہوا دگرے بابا ہوا. پہنچے جوئی ترائی میں بادی دے پورا، دیکھا تپائے قار سے فرزند بو تراب، شان و پکی نظر تو جگر کو رہی نہ تا. بس ہائے بھائی کہہ کے گرا ہو پلک جنا، بس ہائے بھائی کہہ کے گرا ہو پلک جنا، بس ہائے بھائی کہہ کے گرا ہو پلک جنا. کار دستو پاتھے شاہ خشک سال کے لے آئے لاتا کلی اکبر سمال، لے آئے لاتا کلی اکبر سمال کے. مورے کے خوب بھرے ہوئے چہرے پدی صدا، بھیا حسین آیا ہے آبادو ذرا، ہے ہاں دونوں ہاتھ بدن سے ہوئے جدا، بازو کے صدقے ان تیرے شانوں کے میں فدا، بازو کے صدقے ان تیرے شانوں کے میں فدا. بھیا ہمارے ہاتھوں بیکار ہو گئے، تم ہاتھوں کے جعفر تیار ہو گئے، تم ہاتھوں کے جعفر تیار ہو گئے. مورے کے منہ پکانے لگے شاہ خشک سال، عباس میں کن آنکھوں سے دیکھوں تیرا یہ حال، اس دم بھی ہے تمہیں میرے آداب کا خیال. جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا ملال، جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا ملال. صدقے حسین تیرے تنے پاش پاش کے، ایک بار ہم کو گرد تو پھرنے دو لاش کے، ایک بار ہم کو گرد تو پھرنے دو لاش کے. یہ سن کے اس دلے نے ایک سارد آکی
مشکی سے پتاڑا کے بحسرت نگاہ کی منہ شرم سے چھپا لیا گودی میں شاہ کی حالت تباہ ہو گئی لگے ماں کی حالت تباہ ہو گئی لگے ماں کی جب دل کو بے کلی ہو تو کس طرح کر پڑے دانو پاشا کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے دانو پاشا کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے فرمایا شہ نے کس لیے روتے ہو زار زار لو آپ کچھ اپنا حال کہو تم پہ میں نثار کیا جیپا ہے بنی جو تڑپتے ہو بار بار کیا تو جاری نہ کیا وقت یار جو جاری نہ کیا وقت آقا سے چھوٹنے کا قلق غلام کو پاؤں گا کاش اگر تم مقام کو پاؤں گا کاش اگر تم مقام کو یہ کہتے تھے کہ پھر گئے آنکھوں کی پتلیاں ہچکی کے ساتھ آ گئی سوکھے لبوں پجا حسرت سے دیکھا ترا پیش آئے ان سو جا دنیا سے کوچ کر گئے دنیا سے کوچ کر گئے دنیا سے کوچ کر گئے تھوڑا جری نے ساتھ شہ مشرقین کا لٹا کے مر گیا وہ لٹا کے مر گیا وہ لٹا کے مر گیا شہ حسین کا صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءاللہ 12 محرم تک مولانا فاضل موسی صاحب یہاں پر مجلسوں سے خطاب کریں گے، اور ہمارے پاس یہاں پر ممبرشپ فارمز وہاں رکھے ہوئے ہیں. آپ لوگ پلیز جو ممبرس ہیں وہ رینیو کریں، اور جو ممبرس نہیں ہیں وہ آپ اپنے فارمز فل اپ کریں اور ممبرشپ یہاں سے حاصل کریں. ہمارے پاس محرم فنڈ کے لیے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. ڈیبٹ مشین اور کریڈٹ مشین وہاں پہ جو بھی ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ سے دینا چاہ رہا ہے، انٹرنس پہ وہاں پہ ڈیبٹ مشین ہے، آپ وہاں پہ والنٹیئر سے کانٹیکٹ کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. ابھی کچھ اور اسپاٹس باقی ہیں. کوئی اگر اسپانسر کرنا چاہ رہا ہے مجلسوں کو، پلیز آپ انتظامیہ سے کانٹیکٹ کریں اور مجلسوں کو اسپانسر کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. 24 یعنی کہ اس مہینے کی جو سیٹرڈے ہے، جلوس میلیکن پارک سے پاسمور تک یہاں آئے گا. آپ سب لوگ اس میں شرکت کریں. اور آج حضرت عباس کے علم کے ساتھ یہاں پر ماتم ہوگا، آپ سب لوگ اس میں بھی شرکت کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. نو بجے جلوس کا ٹائم 9 بجے، وہاں نماز اور اعمال کے ساتھ وہیں سے شروع ہوگا. ادھر ہوں گے جی. عاشور کے دن یہاں پر پروگرام انشاءاللہ ٹھیک 11 بجے اعمال کے ساتھ شروع ہوگا. کچھ نام مجھے دیے گئے ہیں: سغرا خان،
سائمہ مریم خان، محمد الطاف، محمد لطیف، سید چراغ علی شاہ، فاطمہ بھائی، نزار علی انصاری، عظمیٰ سید حیدر رضوی. یہ نام مجھے دیے ہیں. یہ لوگ بیمار ہیں آج کی تاریخ کے سفر میں. بار الہ ان کو شفا ملے. صلوات بر محمد و علی محمد. عاشور کے دن یہاں پر اعمال سے مجلس شروع ہوگی. پہلے اعمال ہوں گے، پھر انشاءاللہ مرثیہ خوانی شروع ہوگی، پھر بعد میں صبح 11:30 بجے. اور نومبر 14 کو یہاں پر انشاءاللہ شب داری ہوگی. تمام لوگ جو پڑھنا چاہیں گے، سلام، سوز، نوحہ، سب لوگ اپنے اپنے نام لکھا دیں. صلوات بر محمد و علی محمد. اور دیگر پروگرام جو یہاں پر دوسرے دہے میں ہیں، پورا اسکیجول یہاں پر پورا پرنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، وہاں پر آپ لے سکتے ہیں. آپ سب لوگوں سے گزارش یہ بھی کی جاتی ہے، جو لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گے، خصوصاً ہمارے پاس لیڈیز سیکشن میں جو کنسٹرکشن ابھی باقی رکا ہوا ہے، اس کے لیے آپ لوگ ڈونیشن دیں اور ثواب کمائیں. صلوات بر محمد و علی محمد. آپ سب لوگ ذرا تھوڑا تھوڑا اٹھ کر آگے آ جائیں، کیونکہ مولانا آنے والے ہیں. پلیز اٹھ کر آ جائیں، تو پھر بعد میں مجمع جو آئے گا. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. انشاءاللہ یہاں پر عاشور کے دن نماز فجر بھی ہوگی ساتھ میں مجلس کے. پھر اعمال عاشورہ ہوں گے 11:30 بجے. نماز ظہرین 2 بجے. مجلس 1:02 پہ. اور مجلس عاشورہ ٹھیک شروع ہو جائے گی 1:30 بجے. فاقہ شکنی ہوگی، نیاز ہوگی 4 بجے. مغربین کی نماز ہوگی، پھر بعد میں شام غریبہ کی مجلس یہاں پر 6:35 کو ہوگی. صلوات بر محمد و علی محمد. اور مولانا آگے. اب میں گزارش کروں گا مولانا فرد مفتی صاحب کے آ جائیں.
اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول المصدق المحمود الاحمد الشفیع المذنبین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ ابھی وہ عاشور کے پروگرام کے سلسلے میں بتلایا جا رہا تھا، اس کے بعد جو دوسرا عشرہ رہے گا 13 سے 20 تک، اس میں مولانا سید لقمان سلام صلی اللہ علیہ اور مولانا کے بعد سید رئیس جارجوی صاحب تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد شوزب جرولی ہیں. یہ سب پروگرام بار رکھا ہوا ہے، اور کوشش یہی ہو رہی ہے کہ سب لوگ جو بھی تذکرہ ہو وہ ایک علمی ہو. جس طریقے سے علامہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے، یہ لوگ بڑا خاص ہر طرف سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں یا رائے دیتے ہیں، مگر لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم جس مصیبت سے گزرے ہیں. پوری کتاب ہے 6 جلدوں میں، مصائب الشیعہ، جو شیعوں پہ جو مصائب گزرے ہیں، ہم کو اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ کس مصیبت سے یہاں تک پہنچے. اور وجہ صرف یہی تھی کہ ہم نے حق بات ان تک نہیں پہنچائی. اگر ان کو بتلایا جاتا کہ جو دشمنان محمد و آل محمد ہیں کتنا ظلم کیے ہیں، تو یقیناً انسان میں شرافت ہے، وہ یقیناً نیکی کی طرف مائل ہوتا. ابھی آپ نے دیکھا ریفیوجیز کی کیس میں، آج بھی میں دیکھ رہا تھا، اعلان کردی ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو باپ کے ہاتھ سے نکل کر پانی میں بہتا ہوا وہ ساحل پہ آ گیا، سی شور پہ، اور پوری دنیا میں اس کا ہنگامہ ہوا. 1 ملین لوگوں کو جرمنی میں وہ لوگ ریفیوجی سٹیٹس دے رہے ہیں، صرف چونکہ وہ وہاں آنا چاہ رہے تھے. یہاں کی حکومت میں مصیبت پڑی، کیونکہ اس نے جب اپلائی کیا ان کے بھائی نے یا کچھ، تو انہوں نے انکار کر دیا اس سے. ایک اتنا سا چھوٹا سا واقعہ اگر دیکھا جائے، نہ وہ بچے کو مارا گیا، نہ اس پہ ظلم ہوا، کچھ نہیں، ایک اتفاقی حادثہ ہوا، مگر چونکہ وہ ہجرت کرنا چاہتے تھے، نکلنا چاہتے تھے، تو اتنا بڑا اس کا اثر ہوا. اگر ہم صحیح طریقے سے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت بتائیں تو نہ جانے دنیا میں کتنا بڑا انقلاب آ جائے. بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، شاعری کی ہے، مگر یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم لوگ ذریعے ابلاغ سے اتنا واقف نہیں ہیں، مگر دوسرے جو ہیں وہ بہت خاص انداز سے اس طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں اور بتلاتے رہتے ہیں، اور اس سے اس کا اثر ہوتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں لکھا کہ ہم نے نیکی سے محبت رکھی ہے اور برائی سے عداوت دنیا میں بنیادی طور پر ہر انسان میں ہے. تو یہ واقعے کے بعد تو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ ایک تصویر کو کئی طریقوں سے بتلایا جا رہا ہے. اور میں ایک تصویر لینا چاہ رہا تھا تاکہ کچھ انگریزوں کو بھیجنا تھا، جو واقعہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کا تھا، تو بڑی مشکل سے تصویر ملتی ہے وہ، کہ ایک تصویر ہو کہ جس کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام ہو، ہاتھوں پہ آپ کے چہرے کو تو نہیں بتاتے، حضرت علی اصغر کے بھی چہرے کو نہیں بتانا چاہیے بلکہ، اور وہ ایک چھوٹا سا تیر لگا ہوا ہے. یعنی جبکہ واقعات کچھ اور ہیں، اگر صحیح طریقے سے ہم پیش کریں تو یہ جو ظلم و ستم ہم پہ ہو رہا ہے وہ یقیناً کم ہو جائے گا. لوگ پریشانی میں وہ سمجھتے ہیں بڑھے گا نہیں، وہ تو جو بھی صحیح مذہب پہ اپنے چلنے والا اہل سنت ہے اس کے پاس، زیادہ تر کے پاس، یعنی 80-90% کے پاس، اور دوسرے بھی خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے پاس ہم واجب القتل ہیں، تو وہ اپنا دین کیوں چھوڑیں گے؟ کیا وجہ ہے ان کے عقیدے چھوڑنے کی؟ اب یہ کمال یہ ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں، کس طریقے سے ہم لوگ منظم ہوں تاکہ وہ لوگ اتنا ظلم نہ کر سکیں. اس وقت تو بہت کم لوگ تھے جب یہ واقعات ہوئے ہیں، اس وقت گنے چنے لوگ مدینہ منورہ میں بھی تھے. امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ جب ظلم ہوا سب بہت کم تھے، زیادہ تر لوگ جو تھے وہ بالکل اہل بیت کے دشمن تھے، بلکہ اہل بیت کی دشمنی ان کے دین کا ایک جز بن چکا تھا. علامہ مرتضیٰ عسکری یہ کہتے ہیں جب گھر جلانے کے لیے دوسرا خلیفہ پہنچا تھا تو کہا کہ یہ گھر جلا دو گے، تو جواب یہ دیا اس نے کہ آپ کے بابا نے جو ہم کو پہنچایا ہے اس کا سب سے بہترین اجر یہی ہے کہ آپ کا گھر جلا دیا جائے حسن و حسین علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ ذہنیت پیدا کر دی گئی. کوئی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے شہادت لکھائی تھی، اب کوئی تو شہید کرتا، کوئی تو شہید کرنا، کیونکہ شہادت لکھی ہوئی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یزید نے قتل کیا، تو میں نے کہا یزید کی وجہ سے اسلام پھیلا، کیونکہ اگر وہ شہید نہیں کرتا تو اسلام نہیں پھیلتا. یہ تصور ذہن میں ڈالتے ہیں کہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے، ہر ایک کا انتقال ہونے والا تھا، ہر ایک مرنے والا ہے، ایسا ظلم تو بہت ہو چکا.
تو یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں علامہ فاضل نورسی صاحب کا. خدا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو صحت و عافیت سے رکھے، آپ کے گھر والوں کو، اولاد کو، سب لوگوں کو خیر محفوظ رکھے ہر چیز سے، ہر پریشانی سے، اور آپ کو طاقت عطا فرمائے کہ حق بیان کرتے رہیں. اور اللہ نے کہا کہ جو جا بالصدق صدق به، جو سچ لاتا ہے اور سچ کو قبول کرتا ہے وہی اصل دیکھا جائے تو مومنین ہیں، جو سچ کہا جائے اور سچ کو قبول کریں. انشاءاللہ ہماری بھی اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہم کو سمجھ سکیں، سن سکیں، اپنے علم میں اضافہ کر سکیں، اور جو دنیا میں ظلم و ستم شیعوں پہ ہو رہا ہے اس کو جلد از جلد سعود بھی ختم ہو جائے، یہود بھی ختم ہو جائے. انشاءاللہ دنیا میں امام زمانہ جلد از جلد تشریف لائیں. اللہ